بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں اپنی ہی زمین سے جلا وطن ہونا پڑا، یا پھر عیسائیوں کی مثال سامنے تھی، چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھلا دیا تھا، اسی لیے اب اپنی سلطنت کو بار بار ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ ہر طرف فارس کا چرچا تھا، یہ آتش پرست بازنطینی سلطنت پر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ یہ تو دوسری قوموں کا معاملہ تھا، خود عرب قبائلی انہیں حالات سے دوچار ہوتے چلے آئے تھے۔ مثلاً عاد اور سمود کی عظیم الشان انباتی تہذیبوں کی جڑیں شمالی عرب میں اور جنوب میں یمن میں ملتی ہیں۔ یہ اقوام پیغمبروں کا مذاق اڑاتے اور انہیں زج پہنچایا کرتے تھے۔ ان اقوام کو پیغمبروں کے ذریعے غرور اور تکبر سے روکا گیا تھا، مگر اسی تکبر کے ہاتھوں وہ تباہ بھی ہو گئے۔ اب قرآنی آیات کی مدد سے ایک بار پھر مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی تھی۔ ان آیات میں مثال کے طور پر ان سے پہلے کی اقوام کی مثالیں کھول کر واضح طور پر بیان کی گئیں۔ یہ صرف بیان نہیں تھا، بلکہ قدیم تہذیبوں اقوام کی تباہی کے ثبوت میں موجود تھے۔ یہ ثبوت انباتی دور کے شہروں کے کھنڈرات تھے۔ مثلا ان میں سے ایک شہر پترا کے کھنڈرات آج بھی جنوبی اردن میں مل جاتے ہیں، ان کا تذکرہ تو قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ اسی طرح یمن میں صنعا شہر کے باہر ماریب بند کی باقیات ایک دوسری مثال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہامی پیغام انفرادی طور خود آگاہی سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ عرب معاشرے کی اجتماعیت سے بھی متعلق تھا۔ اس پیغام میں واضح طور پر ان اقتدار اور اخلاقیات کا عنصر ملتا تھا جو کبھی عرب کی شان فخر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ان پیغامات میں کہیں نہ کہیں شاندار ماضی کی مثالیں دے کر مستقبل پر نظر بھی ڈالی جا رہی تھی۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک روحانی دعوت، جس کا مقصد حال کے سماجی معاشی مسائل کو حل کرنا تلاش میں تھا۔ مختصر یہ خود آگاہی اور تقوی کے ساتھ ہر طور سے سیاسی اصلاح کی تحریک بھی تھی۔ اس تحریک میں پھنسے ہوئے طبقات کے لیے اختیار اور کئی دوسرے مواقع عیاں تھے۔ یہی نہیں، قرآن مجید میں بدکاروں اور ظالموں کے محاسبے کا بھی وعدہ کیا جا رہا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔